بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ماشاءاللہ آپ لوگ یقیناً امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں کہ اتنی زور کی بارش آدھی رات کے بعد ہو رہی ہے، لیکن کوئی گھر جانے کی بجائے بیٹھنے جگہ نہیں ہے تو امام کے نام پہ آپ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہونے جن کو پنڈال میں جگہ نہیں، بیچارے وہ پلاسٹک سر پہ لے کر کے کھڑے ہیں۔ آپ کے سر پہ پلاسٹک نہیں ہے، ظاہر میں تو پلاسٹک ہے لیکن باطن میں امام حسین کی رحمتوں ان کے کرم کا سایہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں بھی ان کے سائے میں ہے، وہاں بھی ان کے سائے میں ہے، لیکن میں بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا کیونکہ رات کے وقت بھیگنے کے بعد صحت بہت اچھی نہیں رہ سکتی، اور چونکہ مجھے بھی جانا ہے اور مجھے یقین ہے، میں نے سنا تو نہیں ہے لیکن ہماری جماعت کے بڑے اچھے خطیب حضرت مولانا صادق رضوی صاحب نے آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ پر سیر حاصل گفتگو کی ہوگی۔ میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے گزرنا چاہتا ہوں اور رخصت ہونا چاہتا ہوں، بہت لمبی چوڑی نہیں، صرف دو باتیں، اس لیے کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور ہمیں وقت پر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچنا بھی ہے۔ صرف دو باتیں۔ دنیا کے اندر دو لوگ ہیں اور دنیا دو گروپ میں تقسیم ہے۔ دنیا دو گروپ میں تقسیم ہے، یا تو کوئی حسینی ہے یا تو کوئی یزیدی ہے۔ دنیا دو گروپ میں تقسیم ہے۔ 61 ہجری کے بعد دنیا ہمیشہ دو گروپ میں مانی گئی ہے، یا تو کوئی حسینی ہے یا تو کوئی یزیدی ہے۔ اب دنیا کو یہ پہلے کیسے پتا چلے کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے؟ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یزید کسے کہتے ہیں۔ یزید ایک انسان ہے اور انتہائی موٹا، بہت زیادہ موٹا تھا، اور اس کی چمڑی بہت سفید بھوری بھوری تھی، اور اس کے چہرے پر اور اس کے بدن پر اتنے کثرت سے بال تھے، جیسے سور پر بال کثرت سے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یزید کے اوپر بال تھے، اور دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو یزید کے اندر موجود نہ ہو۔ صرف ایک بات سے آپ کو یزید کی برائی کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ آدمی کتنا بھی گر جاتا ہے، آپ کے اس بنگال میں یا ہمارے مہاراشٹر میں یا ان کے یو پی میں آپ کسی کو بھی چیک کریں، آدمی کتنا بھی گر جاتا ہے لیکن ماں کا تقدس کبھی پامال نہیں کرتا۔ یزید اس پاپی، بدترین اور خبیث مردود انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی۔ اس کی پاپ کی گندی نگاہ سے اس کی سوتیلی ماں بھی محفوظ نہ رہی۔ اس نے اپنے والد کو جو صحابی تھے بڑھاپے میں دکھ دیے، تکلیفیں دی، اذیت دی، اس اعتبار سے کہ اللہ اکبر، اپنی ماں پر اس نے پاپ کی نظر ڈالی۔ یہ یزید ہے، یزید۔ اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسوائے، پتھر مارے گئے کعبۃ اللہ پر۔ اسی طریقے سے اسی پر بس نہیں، رسول اللہ کے روضے کے قریب اس نے جانور، گھوڑے، اونٹ بندھوائے، اور گھوڑے اور اونٹوں نے پیشاب کیا مسجد نبوی کے اندر۔ اس کے حکم سے یہ وہ انسان کا جسے یزید کہتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ علماء اہل سنت یزید سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ ماں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والا، وہ رسول اللہ کے مدینے کی حرمت کو پامال کرنے والا، وہ کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والا، اسے یزید کہتے ہیں۔ اور حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین وہ ہے، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھایا، یعنی ماں کے شکم سے نکل کر۔ امام حسین کی عظمت کو سمجھو، ماں کے شکم سے نکل کر سب سے پہلے امام حسین کو ام الفضل کے بعد جس مرد کی گود میں دیا گیا ہے وہ گود محمد الرسول اللہ کی گود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاید آپ اس عظمت
کو سمجھ نہیں پا رہے تو میں ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے، اللہ اکبر، نبی کی گود کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، آپ سب ایمان والے ہو، عاشقان رسول ہو، بولو اونٹ کے چمڑے سے جو نالین بنتی ہے، وہ نالین اگر 1 منٹ کے لیے نبی اپنے قدموں میں پہن لے، نبی اپنے قدموں میں پہن لے، نبی اپنے قدموں میں پہن لے، تو ہم کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نبی جس کو تلووں میں رکھ لے، نبی جس کو تلووں میں رکھ لے، اس نالین کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، تو نبی جس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اس حسین کا مرتبہ کتنا۔ یا حسین 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 یا حسین۔ کتنی عظیم ہستی امام حسین، اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے، چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں امام حسین کے چہرے کی روشنی میں لوگ جنگل میں رستہ طے کر لیا کرتے۔ سوچے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ غور فرمائے کتنے عظیم ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے اور کہہ دوں، ارے ہم نے اور آپ نے پہلی غذا کیا کھائی؟ ہمیں پہلا کھانا کھانے کو کیا ملا؟ پہلی غذا کھانے کیا ملی؟ تو آپ سب کہیں گے کسی کو کھجور مولانا نے چبا کر کے ہمارے منہ میں ڈالی، کسی کو شہد چٹایا گیا، یا کھجور منہ میں ڈالا گیا، یا شہد چٹایا گیا، یا زیادہ سے زیادہ اور کچھ میسر نہیں تھا تو ماں کا دودھ ہی پلا دیا گیا۔ کوئی پہلی مرتبہ دودھ پیتا ہے، کوئی شہد پیتا ہے، کوئی چبائی ہوئی کھجور کھاتا ہے، لیکن میرے مولا، میرے آقا، میرے مرشد، میرے امام حسین کی عظمت کو دیکھو۔ جیسے ہی رسول اللہ کی گود میں آئے، ابھی حسین نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا اور نبی نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی، اور امام حسین اپنے نانا کی زبان کو ایسے چوس رہے تھے جیسے بچے ماں کا دودھ پیا کرتے ہیں۔ مدرسے میں جانے سے پہلے رسول اللہ نے اپنی زبان چسا کر وہ سارے علوم امام حسین کے سینے میں ڈال دیے جو اللہ نے میرے نبی کے سینے میں عطا فرمائے تھے۔ اب پتہ چلا امام حسین کون ہے؟ بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں۔ امام حسین وہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اب بات دوسری آ رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے، توجہ کرنا۔ ہر انسان کے اندر حسین بھی موجود ہے اور یزید بھی موجود ہے۔ توجہ ہے آپ کی، بات آخری کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی، سب کی توجہ ہے، میرے نوجوان بھائیوں کی توجہ ہے، سب کا دھیان ہے میری طرف۔ اب بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، بہت بڑی۔ ہر انسان کے اندر ایک حسین موجود ہے اور ایک یزید موجود ہے۔ کربلا کی جنگ آخری مرتبہ کربلا میں نہیں ہوئی، کربلا کی جنگ ہر لمحہ ہو رہی ہے، ہر پل ہو رہی ہے، ہر ساعت ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے، اور دونوں موجود ہیں، دونوں موجود ہیں۔ امام حسین بھی موجود ہے، یزید پلید بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا مجازن سمجھانے کے لیے ہمارے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دل انسان کا، آپ لوگ آپس میں بات تو نہیں کر رہے نا، بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن بہت مشکل بات میں کرنے لگا ہوں صوفیاء کرام کی۔ انسان کا جو دل ہے، انسان کا، بولے انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ دل کیا ہے؟ دل حسینیت ہے۔ دل کیا ہے؟ بولو بھائی، دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ حسینیت ہے۔ اور نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ بولو کہاں لے جاتا ہے؟ گناہ کی طرف۔ اس کو نام دیا گیا یزید کا۔ نفس یزید ٹھہرا اور دل کیا ٹھہرا؟ حسینی۔ اب دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ بس آخری بات، میں نے کہا مجھے جانا ہے، لیکن آخری بات بہت قیمتی بات، اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو میرا اور آپ دونوں کا بیڑا پار۔
روزانہ دل کے میدان میں یا روزانہ باطن کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے. دل اور نفس دونوں قوتیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں. اب آپ اگر باطن کے میدان میں یا یوں کہہ لے تصور کے میدان میں، خیالات کے میدان میں، تخیل کے میدان میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو میدان محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ بولو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام حسین کے. مل کے بولو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام حسین کے ساتھ. امام حسین کا نام لے لو کیونکہ امام حسین کے 11ویں نمبر کا بیٹا حسنی حسینی سید غوث پاک کہتے ہیں جو میرا نام لیتا ہے اللہ اس سے مصیبت دور کر دیتا ہے. جب بیٹے کا نام لے کر مصیبت دور ہوتی ہے تو بابا کا نام لے کر مصیبتیں کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ بولو بھائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو چلو ہم سب مل کر کے دونوں شہزادوں کا نام لیتے ہیں. یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین. غوث پاک کا نام لینے سے مصیبت دور ہوتی ہے تو ان آقاؤں کا نام لینے کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے آپ کی. آپ خیالات کے میدان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور اگر آپ خیالات کے میدان جنگ میں یزید کے ساتھ کھڑے ہیں تو قیامت کے دن آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی، بولنا تو پڑے گا. کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ یزید کے ساتھ اٹھیں گے نا. اور آپ مجھے بتاؤ کتنے لوگ کا عقیدہ ہے کہ امام حسین جنت میں جائیں گے؟ بولو بھائی کتنوں کا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ. اور ایک بات بتاؤں، امام حسین صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ایسے اوتھینٹک، ایسے مستند جنتی ہے حسن و حسین، اللہ اکبر، کہ ان کے بابا مولا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا. علی کے ہاتھ کا رکا جس کے ہاتھ میں ملے گا وہی جنت میں جائے گا، ورنہ کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. علی مرتضیٰ سے فرمایا میرے آقا نے، علی تو جس کو چٹھی دے گا بس وہی جنت میں جائے گا، مگر تو سب کو چٹھی دینا، ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دینا. بابا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تو یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ جنتی گھرانہ ہے. حسن و حسین شہزاد خان رسول جنت میں جائیں گے. بولو یزید کہاں جائے گا؟ بولو کہاں جائے گا؟ سب مل کو بولو کہاں جائے گا؟ یزید پلید لانتی کہاں جائے گا؟ سب مل کے بولو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. یزید کبھی جنتی ہو نہیں سکتا. ارے ماں کا غدار جب جنت میں نہیں جائے گا تو سیدہ فاطمہ کا غدار جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی. ارے جب کوئی مرغی اور چڑیا پر ظلم کر کے مار دے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو جو نبی کے شہزادے کو مار دے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اب بتاؤ محشر میں جنتی کون؟ جو امام حسین کے ساتھ اٹھیں گے وہی جنت میں جائیں گے. بولو ہے کہ نہیں؟ اور جہنم میں کون جائیں گے؟ جو یزید کے ساتھ اٹھیں گے. اب جنگ ہو رہی ہے کہاں؟ میدان باطن میں روز جنگ ہو رہی ہے. ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. دل حسینیت، نفس یزیدیت، دل اور نفس میں دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے. اب سنیے غور سے سنیے. رات کو جنگ ہے، صبح کو جنگ ہے، شام کو جنگ ہے، دن کو جنگ ہے، اول جنگ ہے، آخر جنگ ہے. یہ نفس کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے. توجہ میری طرف، آپس میں بات نہیں کرنا. نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے.
نفس یزیدیت ہے، دل حسینیت ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح سے آغاز کرتے ہیں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ دل کہتا ہے، حسینیت کہتی ہے چل چل اٹھ بستر چھوڑ دے اور نماز کے لیے تیار ہو جا، تو نفس یزیدیت کہتی ہے ارے ابھی سو جا، اتنی اچھی نیند آ رہی ہے، سکون کی نیند آ رہی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس جنگ میں، نفس اور دل کی جنگ میں، تم اللہ اکبر اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو؟ بتاؤ، اگر تم دل کی بات مان کر نرم نرم گدے چھوڑ کر، گرم گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد آتے ہو تو تم حسینی ہو، حسینی۔ آج تم اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو، کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ تمہیں اٹھنا نصیب ہوگا۔ اور اگر تم نیند کے چکر میں نرم بستر نہیں چھوڑتے، گرم بستر نہیں چھوڑتے، تو تم اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ آج تم نیند کے معاملے میں یزید کے ساتھ کھڑے ہو، میدان محشر میں یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولانا بچا نہیں سکیں گے، مولانا بچا نہیں سکیں گے، پیر صاحب بھی تمہیں یزید کے خیمے سے کھینچ کر امام حسین کے خیمے میں نہیں لا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں اللہ نے اختیار دیا، نفس کو دیا یہ یزید ہے، دل کو دیا یہ حسینیت ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے نادان، تو اپنی مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے، امام حسین تو مدینہ چھوڑ کر کربلا گئے تھے سجدہ بچانے کے لیے، وہ سینکڑوں کلومیٹر طے کرتے ہیں سجدہ بچانے کے لیے، اور تو چند قدم چل کر مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے۔ بتا میرے بھائی کہ تو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے، کیا تو یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں تمہیں یزیدی کہنے نہیں آیا، اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ اللہ کرے تم سب حسینی ہو، تمہاری نسلیں حسینی رہے، لیکن ایک بات تو سچی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ بولو، یزید تو نماز مٹانا چاہتا تھا، یزید تو سجدہ مٹانا چاہتا تھا، یزید تو مسجدوں کو بند کرانا چاہتا تھا، یزید تو کلمے کو جو ہے وہ اس کی حقانیت کی آواز کو دبانا چاہتا تھا۔ میرے امام نے اللہ اکبر علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ تمہیں جب اولاد دے گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ بیٹا کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ جوان بیٹا اگر زور سے بائک چلا لے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، سفر میں دل نہیں لگتا، تقریر میں دل نہیں لگتا کہ میرا بچہ میرے سامنے تیزی سے بائک بھگا کر کے گیا تھا۔ سوچو، جب بچے زور سے بائک بھگاتے ہیں تو باپ کا دل نہیں لگتا، امام حسین کے دل نے کیا کہا ہوگا؟ علی اکبر جیسا جوان مٹی میں قربان کر کے امام حسین نے عبادت بچائی، اسلام بچایا، دین بچایا۔ اب تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میرے بھولے نوجوانوں، اتنے بھولے مت بنو۔ اب نماز یزیدیت نہیں ہے، نماز حسینیت ہے۔ اب تم نماز نہیں پڑھتے تو تم حسینیت سے دور ہو۔ چاہے محرم کے 10 جلسے نہیں 100 جلسے کر لو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تم یزیدی نہیں ہو، لیکن یہ کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب بتاؤ، میدان محشر میں تم یزید کے ساتھ اٹھو گے تو کیا رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ سیدہ فاطمہ تمہاری شفاعت کرے گی؟ امام حسن تمہاری شفاعت کریں گے؟ امام حسین تمہاری شفاعت کریں گے؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، پھر 10 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ آپ سردی میں، اتنی بارش میں بھیگ کر جلسہ سن رہے ہو، جلسہ سن رہے ہو نا، سید کی تقریر سن رہے ہو امام حسین کے حوالے سے۔ بولو، جب 3 گھنٹہ بارش میں بھیگ سکتے ہو تو 10 منٹ اللہ کی نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ بنگال والوں، جس دن تم نماز کی طرف آؤ گے تمہاری روزی کا ٹینشن دور ہو جائے گا، رشتوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، بلاؤں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، تکلیفوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، تم غربت کی چکی سے نکل جاؤ گے۔ ارے نادان، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں ملتا؟ اور ایک بات میں تمہیں بتاؤں، یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے، توجہ، یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے۔ حسین سجدہ کرتے کرتے دنیا سے گئے، حسین نے بتایا جو سجدہ کرتا ہے وہ میرا ہے، جو شراب پیتا ہے وہ یزید کا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔
शक है इमाम हुसैन सजदे में दुनिया से गए, इसमें कोई शक है? अरे हिंदू भी अगर इमाम हुसैन की शान बयान करता है तो वो भी ये कहता है कि इमाम हुसैन सजदे में गए। ईसाई भी अगर इमाम हुसैन के ऊपर तकरीर करता है तो वो कहता है इमाम हुसैन सजदे में गए। सुन्नी भी कहता है तो कहता है इमाम हुसैन सजदे में गए। शिया भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन सजदे में गए। वहाबी भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन। किसी का इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। क्यों? अगर मस्जिद में सजदा करते तो सिर्फ मुसलमान देखता, दूसरे नहीं देखते। हुसैन ने कहा सजदा वहां करूंगा जहां रहमान भी देख ले, शैतान भी देख ले। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आबिदों का सजदा मस्जिद में है, आशिकों का सजदा करबला में है। और वो सजदा किया इमाम हुसैन ने, और हम आज सजदे से दूर हैं। शरबत हुसैनियत नहीं है सिर्फ इसलिए कि हुसैन पाक ने शरबत बांटा या न बांटा, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। तवज्जो है, जायज नाजायज की बहस नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बांटते हैं। और आपको बताऊं, हम सिर्फ 10 मुहर्रम को नहीं, अल्लाह का शुक्र है, रियाकारी के लिए नहीं, अल्लाह का शुक्र, हम 10 मुहर्रम 10 के 10 दिन बांटते हैं शरबत। और एक बात ये भी आपको बताऊं, हम वो लोग हैं भाई, 10वीं मुहर्रम का शरबत में अपने हाथ से बनाता हूं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हम शरबत वाले, लेकिन एक बात मैं कहने की जो कह रहा हूँ, इमाम हुसैन ने शरबत बांटा या नहीं बांटा अपने नाम पर, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन ने सजदा किया, इसके करोड़ों सबूत मेरे पास मौजूद है। तो शरबत पिलाने वाला क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, हालांकि वो है हुसैनी। लेकिन सजदा न करने वाला, तो सजदा न करने वाला कभी हुसैनी, बोलो हो सकता है हुसैनी? आप कहते हैं नाड़ा पहन के हुसैनी बनेंगे, कड़ा पहन के हुसैनी बनेंगे, काले और पीले कपड़े पहन के हुसैनी बनेंगे। मैंने कहा नाड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, कड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, कपड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, और जो चीज खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। जो चीज खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। जो चीज बेची जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। तो कड़ा भी खरीदा जाता है, इसलिए कड़ा हुसैनियत नहीं है। नाड़ा खरीदा जाता है, नाड़ा हुसैनियत नहीं है। काले पीले कपड़े खरीदे जाते और बेचे जाते, ये हुसैनियत नहीं है। सजदा ना खरीदा जाता है ना बेचा जाता है, ये हुसैनियत है। इसलिए अगर हुसैनी बनना है, क़यामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठना है, तो तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगा, 10 मिनट का वक्त निकालना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मरने के बाद पछताओगे। शायद इस कलंदरे बेनवा, इस कौसियत माफ के दरबार के फकीर की आवाज आपके कानों में गूंजे, तुम पछताओगे। मरने के बाद कि हमने किसी फकीर को बुलाया था, उसकी बात पर अमल कर लेते तो आज यजीद के साथ उठना न पड़ता, इमाम हुसैन का दामन नसीब हो जाता। और याद रखना, अल्लाह अकबर, नमाज से दूर भागने वालों, नापाक खड़े रहने वालों, पेशाब करने के बाद पानी इस्तेमाल न करने वालों, खड़े खड़े पेशाब करने वालों, औरतों पर पाप की नजर डालने वालों, गंदे और शहवानी गाने सुनने वालों, याद रखना जुआ खेलने वालों, मोबाइल पर गेम खेलने वालों, इसमें से कोई काम हुसैनियत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आप जानते हैं हमें 10 मिनट मिल जाता है तो गेम खेलने बैठ जाते हैं, हमें घंटा मिल जाता है गेम खेलने बैठ जाते हैं, गंदी पिक्चरें देखने बैठ जाते हैं। आपको पता है करबला 55 से सुन रहे हो, करबला से सीखा क्या है? सिर्फ नान खटाइयां लेने के लिए करबला सीखी, सिर्फ शिरनी खाने के लिए करबला के जलसे में गए, या सिर्फ अल्लाह अकबर दिल बहलाने के लिए करबला के जलसे में गए? मौलाना क्या बोलते हैं जरा देखेंगे, सुनो करबला क्या है। 9वीं मुहर्रम को जब यजीदियों ने कहा हम जंग करेंगे, इमाम ने कहा नहीं, जंग करने के लिए तो हम पैदा ही हुए, हमें पाला ही गया था करबला के लिए, हमें पाला ही गया था करबला। नबी ने अपने शहजादे इमाम हुसैन को पाला ही करबला के लिए। कहा एक एक रात हम पे पहाड़ जैसी गुजरी, हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब करबला आए। और एक बात आपको बताऊं, करबला क्या है, तवज्जो बता दूं करबला क्या है। हाँ, ये बताने की चीज नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूं, ये बात कलंदरों के बीच कहने की है।
یہ صوفیوں کے بیچ کہنے کی یہ بات جو لوگ بہت اللہ نے جن کو ظاہری باطنی علوم کے خزانے دی ان کے پاس کہنے کے، لیکن میں جلسے میں ہمت کر کے کہہ دے رہا ہوں، جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھے اللہ کرے نہ سمجھے، لیکن توجہ کریں، غور کیجئے۔ کربلا وہ ہے جب تک وہاں امام حسین نہیں پہنچے تھے وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی تھی۔ توجہ یاد رکھنا، یہ بات میں خانقاہ میں کہتا تو کوئی چپ نہیں رہتا، بہت بڑی بات میں نے کہی، لیکن بہرحال جا کر جب عمر بڑی ہوگی تو تمہاری اللہ تمہیں نوازے گا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ قادری فقیر نے بات کتنی بڑی ہے۔ جب تک امام حسین نے پیر نہیں رکھا تھا وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی، کرب اور بلا دونوں مصیبت اور بلائیں۔ توجہ، امام حسین کا قدم کتنا قیمتی تھا کہ جب امام حسین کربلا میں گئے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی روحیں حسین کی آنے کی وجہ سے سب آ گئی۔ توجہ بہت بڑی بات ہے، غور کرنا۔ آپ میں ایک ایک چیز کا ثبوت رکھتا ہوں اس پر۔ کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی روحیں کہاں آ گئی؟ جہاں کرب تھا اور بلا تھا، اب وہاں نہ بلا نہ کرب، اس لیے کہ تاجدار کرب و بلا آ گئے۔ تو امام حسین کیسا بادشاہ ہے کہ وہاں پہنچے تو کرب بھاگ گیا، بلا بھاگ گئی، اور کتنی روحیں آ گئی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آ گئے وہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کا بیٹا ذرا دیکھے تو کیسی قربانی دیتا ہے۔ نبی کے بیٹے کی قربانی دیکھنے کے لیے سارے نبی آ گئے۔ توجہ، ارے یا تو مسجد اقصی میں آئے تھے شب معراج سب ایک ساتھ جمع ہو کر، یا تو کربلا میں آئے۔ اقصی میں آئے تھے نانا کی شان دیکھنے، کربلا میں آئے نواسے کا مقام دیکھنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کربلا ہے، ہمیں فخر ہے ہم حسینی ہیں، ہمیں فخر ہے ہم مولائی ہیں، ہم ایسے حسنی حسینی مولائی پنجتنی ہیں کہ اہل بیت کے غیر مشروط غلام ہیں اور صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے والے۔ نور عین یا حسین یا حسین، مصطفیٰ کا نور عین، مصطفیٰ کا نور عین، مصطفیٰ کا نور عین، مصطفیٰ کا نور عین، مصطفیٰ کا نور عین۔ دامن پکڑے رہو حسین بادشاہ کا، یہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے، وہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ کتنا بڑا بادشاہ ہے میرا حسین بادشاہ، کتنا بڑا بادشاہ، میرا مرشد کیسا مرشد ہے، سبحان اللہ، کہ کربلا گئے تو 1,24,000 انبیاء کی روح آ گئی ہیں دیکھنے کے لیے آخری نبی کا بیٹا کیسا قربانی دیتا ہے، کیسے ابنا بیٹا اس لیے کہنا کہ قرآن کہتا ابنانا و ابناکم، ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو نبی بیٹوں کی حیثیت سے کس کو لے گئے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اسی لیے ایک جنگ میں مولا علی نے کہا تھا، مولا علی کے تقریباً 18-19 بیٹے تھے، سب کو بٹھایا، بولا علی کا کون بیٹا ہے جو اکیلے میدان میں جا کر 60,000 کے لشکر سے لڑے گا؟ تو امام حسن اٹھے، کہا کہ ابو میں لڑوں گا۔ آپ نے میں حسن تم سمجھے ہی نہیں میری بات، میرے لاڈلے بادشاہ حسن نے میری بات میں توجہ نہیں دی۔ کہا کیوں؟ آپ نے کہا نا علی کا کون بیٹا جا کر لڑے گا؟ او تو علی کا بیٹا کب سے پیدا علی سے ہوا ہے، مگر تو نبی کا بیٹا۔ میں نے علی کا بیٹا کہا کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا ابنانا و ابناکم کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو جب اللہ کے قرآن نے تجھے نبی کا بیٹا کہہ دیا تو پھر اب میں علی کا بیٹا کیسے؟ سبحان اللہ۔ پیدا علی سے ہوا ہے تو تو نبی کا بیٹا، میں علی کے بیٹوں کو کہہ رہا ہوں۔ پھر بڑی لمبی داستان ہے، پھر اس کے بعد غازی عباس اٹھ کر بابا میں لڑوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ وہ بڑی لمبی داستان ہے، پھر ادھر نہیں جاتا، ورنہ مجھے تو ابھی تقریر ہی کرنا تھوڑا سا، چاہے وہ سوچ ہو رہی ہے کہ کہیں میری فلائٹ نہ چھوٹ جائے، صبح کی فلائٹ ہے۔
ہمارے مولانا صادق صاحب قبلہ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے 1:30 بجے تک ختم کر دینا، 2 بجے صلاۃ السلام پڑھ لیں گے اور میں نکل جاؤں گا، لیکن بہرحال اب اللہ کی مرضی ہے، میں بات پوری کر رہا ہوں۔ توجہ، کیا عرض کر رہا تھا، جب امام حسین کربلا میں آئے تو صرف حسین نہیں آئے، کیسا میلہ لگایا شہزادہ حسین نے، حسین بادشاہ نے، کہ سارے انبیاء کی روح کہاں آ گئی؟ بولو بھائی، کربلا میں۔ صرف انبیاء کی روح نہیں، سید الانبیاء بھی تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اس پر تو ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سیاہ ستہ کی حدیث موجود ہے، آئے اور حضور کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ بتاؤں کیا کر رہے تھے؟ شہیدوں کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے نبی اپنے ہاتھوں میں وہ خون لے کر کے ایک بوتل میں جمع کر رہے تھے۔ اس پر تو روایت ہے نا ہمارے پاس، ام سلمہ والی روایت میں، اس کی طرف نہیں جاؤں گا، ابن عباس والی روایت، تو نبی موجود، سید الانبیاء موجود، سیدہ فاطمہ بھی موجود، بابا فرید نے اس کو بتایا ہمیں، سیدہ بھی آئی ہے، اور کیا کربلا ہے، حسین بادشاہ تو جہاں جاتا ہے تیری امی بھی تیرے ساتھ ہے۔ یہ بابا فرید بتا رہے، بابا فرید کہتے ہیں ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک عاشورہ کی شب ہے اور شب عاشور میں ایک خاتون ہے، روتے جا رہی ہے اور کنکر اٹھا کر دامن میں بھرتے جا رہی ہے، روتے جا رہی ہے اور دامن اٹھا کے کنکر میں بھرتے جا رہی ہے، روتے جا رہی ہے اور کنکر اٹھا کے دامن میں بھرتے جا رہی ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں اس خاتون سے پوچھا گیا، مائی تو کیوں رو رہی ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور یہ کربلا کا میدان ہے، میرا حسین کل زخمی ہو کر اسی جگہ پہ گرے گا، اسی جگہ پہ میرا شہزادہ زمین پہ آئے گا، تو میں ماں ہوں نا، مجھے ڈر لگتا ہے جب میرا حسین اپنی سواری سے زمین پہ آئے گا تو اس کو کوئی کنکر نہ چپ جائے، تو اس کے گرنے سے پہلے میں کربلا کے کنکر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی ہوں تاکہ میرے شہزادے کے بدن پہ کنکر نہ چبھے۔ تو صرف نبی نہیں ہے، سید الانبیاء بھی ہے، سیدہ فاطمہ بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، امام حسن بھی ہے، اللہ اکبر، جعفر طیار بھی ہے، اور کس کس کا نام لوں، بلکہ یہ کہہ دوں اللہ اکبر۔ توجہ فرمائے، ذرا توجہ فرمائے، ذرا توجہ فرمائے، نبی 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 عرش پر جا کر جس دن اس پر قدم رکھ دیتے ہیں وہ عرش کیا بن جاتا ہے؟ عرش معلی۔ کیا بن جاتا ہے؟ عرش معلی۔ کیا بن جاتا ہے؟ نبی نے قدم رکھے معراج میں تو عرش کیا بن گیا؟ عرش معلی۔ اور جب کربلا میں آ کر قدم رکھ دیے تو کربلا کیا بن گئی؟ کربلا معلی۔ ہم بھی کربلا کو معلی کہتے ہیں، لیکن ایک جملہ اور عرض کر دوں آپ کے سامنے، نبی عرش پر گئے مگر آ گئے، مگر نبی گئے تو کربلا تھے، حسین سے اتنا پیار ہے، آئے یا اپنی خوشبو وہاں بکھیر آئے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ سکتے اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ تو امام حسین کو جب کہا یزیدیوں نے 9 محرم کو جنگ کریں، کہا ہم تو پیدا اس لیے ہوئے تھے، لیکن آج جنگ نہیں کریں گے، کل کریں گے، کل 10ویں محرم ہے، عاشور ہے، کل جنگ کریں گے، اور اس بہانے ہم کو ایک رات ایک نائٹ مل جائے گی۔ کس لیے ملے گی؟ پراپرٹی کا حساب کتاب کرنے نہیں، بچوں کو چومنے نہیں، بیویوں کے ساتھ وقت گزارنے نہیں، بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے نہیں۔ کیوں؟ کہا ہمیں عبادت بہت پسند ہے، ہمیں ایک رات مل جائے گی تو دل کھول کے تلاوت کر لیں گے، دل کھول کر سجدے کر لیں گے، دل کھول کے تسبیح و تحلیل کر لیں گے، پھر وقت ملے نہ ملے، پھر ٹائم ملے نہ ملے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین کو ٹائم نہیں ہے، وہ تو ٹائم لے رہے ہیں تلاوت کے لیے، وہ تو ٹائم لے رہے ہیں عبادت کے لیے، وہ تو ٹائم لے رہے ہیں ذکر اذکار کے لیے، اور ہمارے پاس ٹائم ہو کر کے ہم گیم کھیلنے میں، PUBG کھیلنے میں وقت گزار رہے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ نماز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یزید اتنا گندا جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر کے پیشاب کروایا، گوبر کروایا، اس یزید کے ساتھ اٹھو گے تم؟ اس کے ساتھ اٹھنے تھے؟ لڑکیوں سے پیار کرتے رہو گے، حرام کاری کرتے رہو گے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ مولوی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ جلسے اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اللہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم ان کو سچ بتا کے جا رہے ہیں۔ زنا کرو گے قیامت میں یزید کے ساتھ اٹھو گے، لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات قائم کرو گے یزید کے ساتھ اٹھو گے،
نماز نہیں پڑھو گے یزید کے ساتھ اٹھو گے، ماں باپ کا دل دکھاؤ گے یزید کے ساتھ اٹھو گے، جوا کھیلو گے یزید کے ساتھ۔ ارے جوا کھیلنے والوں کے لیے تو میں کئی بار بیان کر چکا، امام غزالی نے لکھا ہے جو دنیا میں جوا کھیلتے ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے۔ تم جوا کھیلتے ہو، بتاؤ جب تمہارے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو امام حسین تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے، وہاں رو گے، وہاں پچھتاؤ گے۔ ہو سکتا ہے شاید یہ بھی سوچو کاش کہ مولانا لوگ کی بات پہ عمل کر لیا ہوتا، کاش کہ مقرر لوگ کی بات پہ عمل کر لیا ہوتا، لیکن وہاں رونا کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے جوانی دی ہے، بہت اچھا ٹائم دیا ہے، بہت خوبصورت موقع دیا ہے۔ یہ زندگی بڑا قیمتی سرمایہ ہے میری قوم کے جوانوں، یہ زندگی پہلی اور آخری بار اللہ نے دی ہے، اس سے پہلے کبھی زندگی اللہ نے نہیں دی دنیا کی، اس کے بعد بھی دنیا سے چلے جاؤ گے تو پلٹ کر کبھی دنیا میں نہیں آؤ گے۔ خدا کے لیے حسینی بن کے جیو، نام کے حسینی نہیں، شرنی کھچڑے کے حسینی نہیں، کردار کے حسینی بن کے جیو۔ اگر کوئی عورت کا حسن سامنے آ جائے، کوئی خوبصورت لڑکی سامنے آ جائے تو یہ سوچ کر کے آنکھیں نیچی کر لیا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر خوبصورت عورت یا لڑکی سامنے آ جائے اور انسان پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بجائے یہ سوچ کے نظر نیچی کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وقت اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اسی وقت بے حساب اللہ اسے جنت نعیم میں داخل کرنے کا فیصلہ۔ اور جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ ایک جملہ کہہ دوں، نمازی تک عورت کو ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ بھی کلمہ نہیں آئے گا، حاجی تک، عمرہ کرنے والا تک، مولوی تک، خطیب تک، اللہ کا قانون سب کے لیے ہے۔ اگر پاپ کی نظر سے عورتوں کو دیکھو گے مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، اس بات کا ڈر ہے اگر دنیا سے کلمہ پڑھتے جاتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرو، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو۔ ایک جملہ کہہ دوں یہاں جاتے جاتے، جو عورتیں دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہو، جو عورتیں چادریں لپٹی ہوئی ہو، جب ان کو دیکھنے سے مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو عورتیں ہیروئن میں پکچروں میں کام کرتی ہے ننگی ننگی کام کرتی ہیں، جو عورتیں کپڑا پہنے ان پہ نظر ڈالو تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو پکچر میں کام کرنے والی عورتیں ننگی کام کرتی، آدھے کپڑے پہنتی، جب 3 گھنٹہ ان کو گھور گھور کے دیکھتے ہو تو تمہاری زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ مسلمانوں مرنا نہیں ہے تمہیں، میرے بھائیوں مرنا، اللہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ یہ دنیا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ہمارے باپ دادا مر گئے، ہم بھی مر جائیں، کوئی رہا؟ مالدار بھی گئے، غریب بھی گئے، جوان بھی گئے، بڈھے بھی گئے، مرد بھی گئے، عورتیں بھی، سب گئے، ہم بھی جائیں۔ بہت دن یہ ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا میں جانے کے لیے آئے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا ختم ہونے والی، آخرت باقی۔ ارے جب امام حسین ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے محبوب کا محبوب ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا، ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا تھا تو نبی اور ان کا خاندان رہ سکتا، لیکن وہ لوگ بھی دنیا سے، کیونکہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کو دنیا پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ اپنے محبوبوں کو دنیا میں رکھنا نہیں چاہتا، اور مردودوں کو بھی اس لیے نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ ایک ان کے لیے ٹھکانہ ہے نا، خطرناک ٹھکانہ۔ کون سا ٹھکانہ؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، پاپیوں کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ من موجی سے زندگی مت گزارو، یہ جو رزق میں تنگی آتی ہے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، دل بے چین ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی گناہ کی وجہ سے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے بدن بھی کھجاتا ہے نا تو گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے، بدن میں اگر کھجلی بھی آتی ہے گناہ کی وجہ سے، پیروں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، اللہ اکبر، آنکھیں جو پھڑپھڑاتی ہیں نا گناہ کی وجہ سے، اللہ اکبر، اگر ہمارے کپڑوں پہ داغ دھبے بھی لگتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، اللہ کے بندے گناہ چھوڑ دو، گناہ میں کوئی عزت نہیں، گناہ میں کوئی سکون نہیں، گناہ میں کوئی قرار نہیں، گناہ چھوڑو، زندگی کو انجوائے کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بچوں کو اچھی تعلیم دو، خود بھی تعلیم حاصل کرو، تعلیم کو عام کرو، ایجوکیشن کو عام کرو،
اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤ، بس گناہ مت کرو۔ اسلام نہ کھانے کو منع کرتا ہے، نہ اچھی بائک کو منع کرتا ہے، نہ اچھے موبائل کو منع کرتا ہے، نہ اچھے کپڑوں کو منع کرتا ہے، نہ اچھی عمارتوں کو منع کرتا ہے۔ اسلام کچھ منع نہیں کرتا، اسلام تو کہتا ہے فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی۔ اور دنیا اللہ اکبر میں اچھا پہننا، اچھا کھانا پینا منع، بس حرام مت کرو، حرام مت کرو، حرام چھوڑ دو۔ اور اگر جنتی بننا ہے تو یزید کے کردار پہ عمل کرتے ہوئے جنتی نہیں بن سکتے۔ جنتی بننا ہے تو امام حسین کا کردار، نگاہوں پہ کنٹرول، زبان پہ کنٹرول، کسی کا دل مت دکھاؤ، ایسی بات مت کرو۔ آج تم ماں باپ کو ستاتے ہو، گالیاں دیتے ہو۔ چڑیا کووں کو جو ستائے وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا، کتوں کو جو ستائے وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ جو ماں کو ستائے کیسے حسینی ہے، ماں کو گالی دیتے ہیں۔ بیوی کوئی فرمائش پوری کرے تو بیوی کوئی فرمائش کرے تو اس کو پوری کرنا اچھی بات ہے، میں بری بات کرو، لیکن ماں باپ کی بھی تو فرمائشیں پوری کرو۔ ماں باپ کی نہیں کرتے۔ بچے کہہ دے تو ان کو شو روم میں لے جاتے ہو، ماں باپ کو کبھی شو روم لے گئے؟ کیسے حسینی ہو؟ سنو حسینیت کیا ہے۔ امام حسن پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن، توجہ ہے، امام حسن نے پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں۔ لوگ کہتے تھے تمہاری ماں تو بڑی عظیم تھی بھائی، کتنی رسول اللہ کا جزو، رسول اللہ کے کلیجے کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، ارے ان کی نالین اگر مل جائے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میرے بڑے عزیز دوستوں نے پوچھا کہ سید تیری اکثر دعا قبول ہوتی ہے، تیری دعا ہم نے دیکھا کہ فوراً قبول ہو۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ میں کوئی استغفر اللہ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے دوست مجھ سے قریدتے رہتے ہیں کہ تیری دعا میں بڑی ہم نے تاثیر دیکھی، تیری دعا ہمیشہ قبول ہوتی۔ میں کہا ہاں، ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ گنہگاروں کی جلدی سنتا ہے، تو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ تو کہا کوئی راز بتا جو تیری دعا ہمیں جلدی قبول ہو۔ میں نے کہا جب میں دعا جلدی قبول کرانا چاہتا ہوں تو میں کچھ لوگوں کے نام لیتا ہوں۔ نمبر 1، رسول اللہ کی امی ابا کا وسیلہ دیتا ہوں، اور پنجتن پاک کا وسیلہ خاص طور پہ پنجتن پاک میں، پنجتن پاک کا وسیلہ خاص طور پہ رسول پاک اور سیدہ پاک کا وسیلہ، اور پھر اولیاء کی کائنات میں حضور غوث اعظم اور غریب نواز کا وسیلہ۔ میں نے کہا جب یہ وسیلے میں پڑھتا ہوں اللہ میری سنتا ہے، الحمدللہ۔ ایک بات سچی کہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا، ابھی کہتا، جب میں یہاں آیا بارش تیز ہو گئی، بارش تیز ہو گئی، میں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے کہا سیدہ کا وسیلہ مجھے تقریر کرنے دے۔ ورنہ اتنی بارش میں لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں سے دل لگا کے دیکھو، سیکنڈ میں بات خدا سے نہ منواؤ تو پھر کہنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائیو یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں جو دامن آیا نا ان ہستیوں کا، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اور یہ وہ اوتھینٹک محبوب لوگ ہیں جن کی محبوبیت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کہا۔ میں نے بارش بند ہونے کے لیے دعا نہیں کی، میں نے کہا مجھے تقریر کرنے دے، بس بارش ہو یا نہ ہو یہ مولا تیرے کام ہے، میں کیا دخل دوں گا اس میں، لیکن میرا کام ہے کہ میں اتنا روپیہ لوگوں نے خرچہ کر کے مجھے بلایا، میں تقریر کروں گا، مجھے تقریر کرنی۔ کوئی گیا گھر دیکھ رہے، ورنہ اتنی بارش میں باپ بھی بٹھائے تو کوئی نہ بیٹھے، لیکن یہ سیدہ کی کرامت۔ بھائیو ان لوگوں سے دل لگاؤ، زمین پر کامیابی تمہاری کنیز نہ بنے تو پھر کہنا، دل لگاؤ نا، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا کہ 10 منٹ کی نیند بھی قربان نہیں کریں گے اور ہم ان سے دل لگا لیں، ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت قربانیاں آپ کو دینی پڑے گی۔ ہاں تو تمہاری جو خوشی ہے نا پنجتن، وہ میری خوشی، جس میں تم راضی ہو اس میں ہم راضی ہیں، جو تمہیں پسند نہیں نا وہ ہمیں پسند نہیں۔ امام حسن کہتے ہیں میری ماں کے ساتھ میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، کبھی کھانا نہیں کھایا۔ کہا آپ کی ماں تو بہت عظیم ہے، واقعی بہت عظیم ماں ہے بھائی، میں نے ابھی عرض کیا نا سیدہ کی کرامت تو میں پڑھ چکا آپ کے سامنے، لیکن اتنی عظیم ہے وہ، اتنی عظیم ہے وہ، کتنی عظیم ہے وہ، بس 2 باتیں کر دوں، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو۔ اتنی عظیم ہے وہ، فرشتے نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انبیاء نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ساری کائنات کا ہر عزت دار جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے وہ نبی جس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزتوں کی کوئی انتہا،
عزتوں کی کوئی دنیا میں نبی کھڑے اور میدان محشر میں کتنی مائیں گزرے گی محشر میں، کسی کے لیے کوئی اعلان نہیں، کتنی بیٹیاں گزرے گی کسی کے لیے کوئی اعلان نہیں، ایک ہستی جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ام الحسنین، صرف سیدہ فاطمہ کے لیے محشر میں اعلان ہوگا، محشر والوں گردنیں جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، نبی کی بیٹی فاطمہ سب کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین یا حسین، حیدر 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 حیدر۔ ہے کسی کی ماں ایسی؟ بولو، ہے کسی کی ماں ایسی؟ ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ ہے کسی کی بیوی ایسی؟ ہے کسی کے گھر میں ایسی شہزادی تو لاؤ۔ ارے تاج محل بنانے والے تاج محل بنا گئے، مگر ان کے گھر میں کوئی ایسی بیٹی آئی؟ ارے جس کے گھر میں ایسی بیٹی وہ محمد الرسول اللہ کا گھر ہے، جس کے گھر میں ایسی بیوی ہے وہ علی مرتضیٰ کا گھر ہے، جس گھر میں ایسی ماں ہے وہ حسنین کریمین کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، سینہ سبحان اللہ، فخر سے چوڑا ہوتا ہے کہ میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں جس مذہب میں سیدہ فاطمہ جیسی شہزادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ناز کرے کم ہے۔ ارے لوگ تو اپنی بیوی بچا نہ سکے، لیکن میرا مذہب وہ ہے کہ بیٹی ایسی بچائی کہ اس کے سر کے دوپٹوں کو نہ چاند نے دیکھا نہ کبھی سورج نے دیکھا۔ سیدہ فاطمہ کا ذکر آ گیا، سیدہ فاطمہ کا ذکر آ گیا، مجھے امام احمد رضا کے 6 مصرے یاد آ گئے جو میں ہر جگہ پڑھتا ہوں۔ جب سیدہ کا ذکر آتا ہے تو ہر جگہ پڑھتا ہوں اور اپنے لے میں پڑھتا ہوں۔ سرکار امام احمد رضا اعلیٰ حضرت محدث بریلی، ان سے ہمیں مجھے بہت پیار ہے۔ مجددوں کی دنیا میں 14ویں صدی کا مجدد میرے دل کے افق پر 14ویں رات کے چاند کی طرح ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ ہاں، لوگ ایک میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تو اعلیٰ حضرت کا نام اتنا کیوں لیتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے لیتا ہوں کہ اس نے جیسی تعریف نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کی ہے 14ویں صدی میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ کہا کہ لوگ تجھے لالچی کہتے ہیں کہ تو لالچ سے نام لیتا ہے۔ میں نے کہا لالچ سے کیوں نام لے؟ لالچ تو یہی ہے، میں لالچی ہوں ضرور۔ میں سوچتا ہوں احمد رضا تو نے میرے نبی کے نام کی مالا جپی، میں تیرے نام کی مالا جپوں تاکہ میرا یار خوش ہو جائے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ناراض ہو کے کہتے ہیں ہم نے امین القادری کو نہیں بلانا۔ میں کہا ٹھیک ہے، اچھا بات نہ بلا۔ کہا وہ آلات کا شعر پڑھتا ہے۔ میں کہا اچھی بات ہے، کوئی نہ بلا۔ نہ میں ان کے ماننے والوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ ان سے دشمنی رکھنے والوں کا دل دکھانے کے لیے پڑھتا ہوں، میں تو اپنے یار کی خوشی کے لیے۔ عام مسلمان سے جب بغض رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو ولی سے جو بغض رکھے گا تو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر۔ اور کیسی تعریف کی سیدہ کی، کہتے ہیں نور۔ بنگال ہے، میں جانتا ہوں بنگال والے اردو نہ سمجھیں گے لیکن عشق کی زبان ضرور سمجھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنگال والوں، اقبال نے شعر کہا تھا تو 6 مصروں میں 6 نسبتیں پڑھی تھی، میرے امام نے ایک نسبت میں 5 نسبتیں پڑھی۔ ذرا کہتے ہیں سیدہ کیا ہے؟ نور ہے، نور نور نور، کیا ہے؟ نور نور ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، جب چوتھے آسمان کا نور ایسا ہے تو نبی کا نور کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں نور بنت نور، وہ نور ہے اور نور کی بیٹی ہے، نور ہے خود اور نور کی زوجے نور، ان کا شوہر بھی نور ہے، ان کا شوہر بھی۔ لاؤ نا کوئی خاندان ایسا کہ بیٹی بھی نور، باپ بھی نور، شوہر بھی نور ہے۔
फिर कहते हैं उम्मे नूर नूर, वो नूर नूर की माँ है, एक नूर हसन है, एक नूर हुसैन है। सुभान अल्लाह। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, वो कहते हैं जो खुदा की बंदी है वो खुदा भी नूर है। सुभान अल्लाह। क्या नूर की चमक दमक है। मैं उसको पढ़ता हूँ, सब साथ में मिलके पढ़ो, मजा आएगा। कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। ऐसे पढ़ते हैं सुन्नी अहले बैत की शान। बंगाल वालों की आवाज बड़ी खूबसूरत होती है, हमारी आवाज ऐसी नहीं है, लेकिन वहां तो दिल देखा जाता है। बस इस लालच से मैं हर जगह ये शेर पढ़ रहा हूँ। कई बरसों से महफिल में जब सैयदा का नाम आता है पढ़ता हूँ, बस सैयदा की तवज्जो हो गई, मेरे खानदान का बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। नूर मिल के पढ़ लें, सब मिल के पढ़। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। सैयदा की तवज्जो, उनके बाबा की तवज्जो, जाए सब मिल के पढ़ो। तेरी नस्ले बच्चा बच्चा, मिल के सब झूम झूम के कलंदरों की तरह पढ़ो। तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में, तेरी नस्ले पाक, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। खड़े होने वाले ही पढ़ो। तू है ऐने, मिल के पढ़ो। तू है नूर तेरा खड़े नहीं सब होना। तू है ऐने नूर का, तू है ऐने, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर ये सैयदा फातिमा है कि जिसके लिए दुनिया में रसूलुल्लाह खड़े होते हैं और मैदान महशर में सबकी गर्दनें झुका दी जाएगी। इमाम हसन कहते हैं कि मैं अपनी उस माँ के साथ कभी मैंने बैठ के खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? तुम्हारी अम्मा तो बहुत अजीम थी, बड़ी थी, अल्लाह वालों के साथ खाने वालों की बड़ी शानें होती है। फरमाया मुझे डर लगता था कि जिस लुक्मे पे मेरी अम्मी की नज़र पड़ेगी और मुझे खबर नहीं होगी और मैं लाशऊरी में वही लुक्मा उठा के खा लूँगा तो कहीं माँ की बेअदबी ना हो जाए। माँ की बेअदबी से बचने के लिए मैंने कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाया। जिस दिन से मैंने ये रिवायत पढ़ी उस दिन से मैं भी ये करता हूँ। दस्तरखान तो एक ही होता है, अम्मी की प्लेट अलग कर देता हूँ, अपनी प्लेट अलग कर देता हूँ। ये सोचकर इमाम हसन की सुन्नत है, ये है माँ का मर्तबा। और उस माँ की फरमाइश पूरी नहीं करते, उन माँओं का दिल दुखाते हो। 24-24 घंटा माँ बाप इंतजार करते हैं मेरा बच्चा खैरियत पूछे, तुम्हें खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं। तो याद रखना क़यामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर यजीद के साथ नहीं उठना है, इमाम हुसैन के साथ उठना है तो सच्ची तौबा कर लो, जुआ छोड़ दो, गंदी फिल्में छोड़ दो, बेनमाजीपन छोड़ दो, हराम कारोबार छोड़ दो। बोलो किसके साथ उठना है? आखिरी बात, फैसला करो किसके साथ उठना है। बोलो किसके साथ उठना है? तो नमाज पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। बोलो कौन कौन वादा करता है इमाम हुसैन के नाम पे कि आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हो सकता है कल मुहर्रम का चांद नजर आ जाए, साल बदलेगा उससे पहले हम अपनी जिंदगी बदल देंगे। इमाम हुसैन तुम वो बादशाह हो, तुम साल बदल देते हो। इमाम हुसैन
تم وہ بادشاہ ہو، تم سال بدل دیتے ہو، تم سال بدل دیتے ہو، تمہارے لیے ہم اپنی زندگی بدل دیں گے، بدلیں گے۔ بولو آج سے نمازی بنو گے انشاءاللہ، حرام کاموں سے بچو گے انشاءاللہ، عورتوں پر غلط نظر ڈالنے سے بچو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔